جیسے کہ ایک عقیدت ابھی میں بتا چکا کہ اللہ کے عرش پر بیٹھنے کے قائل ہے. اسلام اللہ کے جسم کو مانتا نہیں ہے. یہ تو ہندوازم میں ہے بھائی. غیر مسلم مانتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے, ہاتھ ہے, کان ہے, ناک ہے. ہمارے مذہب میں نہیں ہے یہ چیز. اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے. اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مر کر مٹی میں مل گئے, حضور کو علم غیب نہیں ہے. بہت سارے ایسے عقیدے جو کفری عقیدے, بلکہ یہاں تک عقیدہ ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ حضور کی قبر سے جو نکلتا ہے وہ شیطان ہے, حضور کی شکل میں آ کے سلام کر دیتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ نبی ہے. یہ ابن تیمیہ نے کتاب الوسیلہ میں لکھا یہ بات. تو ان عقیدے, خراب عقیدے کی بنیاد پر ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوں گی. اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں تو ہم ہی کیا 10-20 لوگ عقل مند ہیں جو نہیں پڑھ رہے ہیں, تو یاد رکھیے اسلام کبھی بھی تعداد اور میجارٹی کے بیس پہ نہیں چلتا. اسلام میں میجارٹیز لا نہیں ہے. لا پر جو ہے میجارٹی کو چلنا پڑے گا. میجارٹی لا نہیں بنتی, میجارٹی قانون نہیں بنتا. اب اس کی میں سب سے بڑی دلیل دے دوں آپ کو. کربلا میں 22,000 ایک طرف تھے, 72 ایک طرف تھے, مگر تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ 22 حق پر نہیں, 72 حق پر تھے اور وہ 22,000 حق پر نہیں تھے. اور امام حسین نے پوری کربلا کی تاریخ اور روایتیں دیکھے, کبھی بھی ان 22,000 کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. آپ اپنی الگ جماعت بناتے تھے, جبکہ وہ 22,000 بھی نماز پڑھتے تھے. امام طبری بہت بڑے, ابن جریر طبری بہت بڑے امام محدث اور مورخ گزرے ہیں. وہ اپنی تاریخ طبری میں لکھتے ہیں کہ 500 مفتیان اکرام تھے یزید کی فوج میں. کتنے؟ 500 مفتیان اکرام تھے جو امام حسین سے لڑنے آئے تھے. بتائیے, مفتی عالم سب تھے لیکن ناحق پر تھے وہ اس وقت. تو امام حسین نے وہ نہیں دیکھا 500 مفتی ہے وہاں پر, حافظ قرآن ہے, حفاظ ہے اور عالم ہے اور یہ ہے. انہوں نے دیکھا ان کا عقیدہ خراب ہے, الگ جماعت قائم کی اور بتایا کہ دیکھو جماعت کی تعداد مت دیکھو, امام کا پہلے عقیدہ دیکھو. اب اس کے لیے میں ایک بہت سمپل سا ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. حضرت مولانا غلام جیلانی صاحب بھی ہمارے بزرگ عالم بیٹھے ہیں, یہ نماز پڑھائیں اگر, اور ان کے پیچھے 2 لاکھ لوگ نماز پڑھے. انہوں نے نماز ختم کی, سلام پھیرا اور مائک چالو کر کے پھر اعلان کیا اور کہا کہ میں 2 لاکھ حضرات, 2 لاکھ لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں, مجھے آپ خدا کے واسطے معاف کر دے کہ میں نے جو نماز پڑھائی ہے بغیر وضو کے پڑھا دی. مجھے یاد نہیں رہا کہ میرا وضو نہیں ہے, مجھے تو لگا وضو ہے. بعد میں دوسری رکعت کے بیچ میں مجھے اچانک خیال آیا کہ میرا وضو نہیں ہے, تو مجھے معاف کر دیجیے. تو مجھے بتائیے 2 لاکھ لوگوں کی نماز ان کے پیچھے ہوئی کیا؟ ہاں ارے بولیے, نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ شریعت کہتی امام کا وضو ہونا چاہیے, بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. اب بتائیے, آپ کا سنی صحیح عقیدہ, عاشق رسول امام, متقی پرہیزگار امام, وضو نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو جس امام کا ایمان ہی نہ ہو تو اس کے پیچھے کیسے ہوں گی؟ تو وضو بڑا ہے کہ ایمان بڑا ہے؟ ارے ایمان بڑا ہے. وضو کے لیے پانی نہ ہو تو تیمم ہے, لیکن ایمان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ایمان کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے کہ ایمان نہیں ہے تو کچھ یہ سبسٹیٹیوٹ سے کام چلا لو. یہاں سبسٹیٹیوٹ ہے, وہاں نہیں ہے. تو بھائی نہیں ہوتی. اب دوسرا سوال تھا ہمارے بھائی کا اذان قبر کا. تو دیکھیے, امام ابن حجر المکی کہتے ہیں کہ اذان قبر حدیث سے استنباط کی گئی ہے. دیکھیے, شریعت میں ہر چیز بے عینی رسول سے ایز اٹ از نہیں ملیں گی آپ کو. ایک اصول و ضابطے ہوتے ہیں. میں لائر ہوں, میں اپنے لا کی زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں. قانون میں ہر بات کا فیصلہ قانون کی کتاب میں نہیں ملے گا ایز اٹ از. کسی نے ایسا کیا اور ویسا کا ویسا ہی فیصلہ مل جائے ایز اٹ از, ایسا نہیں ملتا ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے, وکیل محنت کرتا ہے. سن 1920 میں یہ ہوا تھا ایک کیس, اس کا جو ہے ڈیسیجن یہ ہوا تھا, 1905 میں یہ ہوا اور 1906 میں یہ ہوا. بہت سارے ڈیسیجنوں سے پھر وہ ایک چیز کو نکالتا ہے اور جج کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میلارڈ سن اس میں ایسا ہوا, اس میں یہ تھا, اس میں یہ تھا, اس میں یہ تھا. اب سارا مکس ملا کے اس نے ایک مجموعہ بنایا کہ میلارڈ میرا وکیل ایسا, میرا جو کلائنٹ ہے وہ ایسا ایسا, یہ بری کر دیجیے. تو ایز اٹ از نہیں ملتا. ویسی شریعت میں بھی کچھ اصول وہ ہے کہ رسول اللہ نے اصول بنائے, اس اصول کی بنیاد پر احکام صادر کیے جاتے ہیں, ایز اٹ از نہیں ملے گا. تو کچھ وہابی لوگ جو ہے ہر بات میں بولتے رسول نے کیا کیا, تو ہم کہتے بہت سے کام وہ ہے جو تم کرتے ہو لیکن رسول نے نہیں کیا. مثال کے طور پر جس انداز میں ابھی تقریر کر رہا ہوں, رسول نے کبھی ایسی تقریر نہیں کی کہ اسٹیج لگایا گیا ہو اور مجمع بیٹھا ہو اور اس طرح سے باقاعدہ جلسے پروگرام ہوئے. تم مدرسے کھولتے ہو, رسول اللہ نے کبھی کوئی مدرسہ کھولا ہی نہیں. مسجد پکی بناتے ہیں, رسول نے کبھی مسجد پکی بنائی نہیں بلکہ منع کیا, کہا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ اپنی عبادت خانوں کو پکا اور مضبوط بنا لیا اور خوشنما بنایا, منع کیا. لیکن آج سب بنا رہے. اس کے بعد رسول اللہ نے کے زمانے میں قرآن لکھا نہیں گیا, جمع نہیں کیا گیا. آج قرآن جمع شکل میں, کتابی شکل میں. حضور کے زمانے میں کوئی صحابی عربی گرامر پڑھنے نہیں بیٹھتا تھا. آج صرف و نحو کے اصول پڑھائے جاتے ہیں,
جب تک نہیں پڑھو آپ قرآن اور حدیث نہیں پڑھ سکتے. تو حالات زمانے کے حساب سے چیزیں آپ نے لائی، لیکن جب تک وہ بدعت اور غلط نہیں ہوتی، جب تک وہ شریعت سے ٹکرائے نہیں. اصول یہ ہے کہ بدعت اسے کہتے ہیں جو کسی سنت سے ٹکرائے، کسی سنت کی مخالفت کرے. تو اذان قبر حدیث سے ثابت ہے لیکن بے عینی ثابت نہیں ہے. اب کیسے ثابت ہے دیکھیے، سنیے. صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے کتاب الاذان میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے الفاظ شیطان پر اتنے بھاری پڑتے ہیں کہ یہ گوز مارتا ہوا، یعنی پیچھے سے ہوا خارج کرتا ہوا، پادتا ہوا 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. جہاں اذان ہو رہی ہے اس جگہ سے 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. اس کو اذان کے الفاظ برداشت نہیں ہوتے شیطان کو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح حدیث ہے، سب نے لکھا ہے اس کو. اس کے بعد دوسری حدیث دیکھیے جس کا نام ہے صحیح کیا نام ہے، امام حاکم ترمذی. امام حاکم ترمذی محدث گزرے، ان کی حدیث کی کتاب ہے جس کا نام ہے نوادر الاصول. نوادر الاصول کے اندر حدیث نقل کرتے ہیں، اور یہی حدیث امام جلال الدین سیوطی لقط المرجان فی احکام الجان کے اندر نقل کرتے ہیں. پھر یہی حدیث اور بھی علماء نے نقل کی بہت ساروں نے، وہ یہ کہ حضرت سفیان جو محدث ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا، حدیث یہ پہنچی کہ جب بندے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو شیطان قبر میں آتا ہے، اور فرشتے جب سوال پوچھتے ہیں مردے سے، کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو نور کی شکل میں آتا ہے، روشنی کی شکل میں آتا ہے، اور کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں. بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے، کہہ دیا تو میرا خدا ہے، گمراہ ہو گیا. تو اس حدیث نے بتایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر، چلیے ابھی تو سیاستہ میں یہ حدیث کی کتاب، سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ جب بھی وہ کسی مردے کو قبر میں رکھتے تو دعا یہ کرتے کہ رسول اللہ کی ملت پر، اور اے اللہ اس کو شیطان کے وسوسے سے بچا. صحابہ نے پوچھا آپ یہ دعا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں نے رسول اللہ کو مردہ رکھتے وقت ایسی ہی دعا کرتے ہوئے سنا. تو حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے حضور نے ایسا کہا، حضور نے ایسی دعا مانگی، کیا اے اللہ میری ملت پر، حضور کے اسلام دین پر، اور اس کو شیطان کے وسوسوں سے بچا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان قبر میں آتا ہے تبھی تو دعا کی جا رہی ہے. تو یہ حدیث نے بتایا قبر میں شیطان آتا ہے. پہلی حدیث نے بتایا اذان سے بھاگتا ہے. تو علماء نے کہا کہ اگر قبر پر دفن کے بعد اذان دے دی جائے تو اذان کی برکت سے یہ بھاگ جائے گا، بھاگ جائے گا تو بہکائے گا نہیں. پھر اذان سے فائدے ہیں. فائدے کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جب سوال ہوتا ہے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، تو مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو مردے کو وہ سن کر یاد آتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے جو عظیم ہے، جو بڑا ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اسے یاد آتا ہے، کہتا میں گواہی دیتا تھا، دین اسلام ہے جس میں میں گواہی دیتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، رسول اللہ کے بارے میں اس دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس کو یاد آتا ہے، کہتا ہے یہ محمد ہے جو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سوال کے جواب بھی سکھاتے ہیں. اور کوئی اگر بد عقیدہ آپ سے اعتراض کرتا ہے تو اس کو ایک بات بولیے کہ آپ ہی کی جماعت کے بہت بڑے عالم گزرے جن کو آپ بھی مانتے ہیں بولنا، وہ ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی ملفوظات عزیزی میں وہ فرماتے ہیں قبر پر اذان دینا زمانے قدیم سے رائج ہے، یعنی بہت پہلے زمانے سے چل رہا ہے، آج سے نہیں ہے یہ. تو بہرحال یہ جائز ہے اور بہتر ہے. اب رہ گیا تیسرا سوال کہ میں کیا کروں، تو سنیت پر قائم رہیے، سنی علماء سے آپ کانٹیکٹ میں رہیے، بزرگان دین سے وابستہ رہیے. اور ایک بات میں آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں، بلکہ ہر سنی کے لیے، صرف ان کے لیے نہیں، ہر سنی کے لیے کبھی بھی یاد رکھیے کوئی بھی بد عقیدہ، کوئی شبہات کی بات ذہن میں ڈالے تو اپنے دماغ سے جواب تلاش کرنے کی ہرگز مت کوشش کیجیے، پہلے اس کو علماء کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے. یہ عادت بنا لیجیے اپنی. اگر ہم اپنے دماغ سے سوچیں گے تو اتنا علم ہمارے پاس نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا جواب موجود ہے علماء کے پاس، ہمیں نہیں معلوم، تو ہمارا نہ ماننے کی بنیاد پر ہم گمراہ ہو جائیں گے. لیکن علماء سے پوچھ لیں گے، جواب مل جائے گا، ہماری تشفیع ہو جائے گی. تو یہ عادت بنائیے کہ جب بھی کوئی بد عقیدہ کوئی شبہ ڈالے تو یہ مت سوچے یار صحیح تو کہہ رہا ہے، یار وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے، وہ شیطان ہے. آپ علماء سے پوچھئے تو پھر وہ شیطانی وسوسہ دور ہو جاتا ہے، پھر جواب جب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت عطا فرمائے.
واللہ عالم ثم رسول اللہ۔ اور کوئی ختم؟ چلیے ناظم جلسہ سے گزارش، اب دیکھیں آگے کیا آپ کی کارروائی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور سبحان اللہ ماشاء اللہ، حافظ محمد فرید، صدام حسین ابن محمد رئیس امیٹھی، محمد ریحان رضا، محمد ثابت علی، شاہ نواز، زین العابدین، یہ تمام حفاظ ہیں جو مدرسہ دارالعلوم اہل سنت ملا احمد جیون سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اور ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں ہمارے بھی ہندوستان کی وہ عظیم شخصیت جنہیں استاذ القرآ الشیخ المقری حضرت علامہ مولانا قاری جلال الدین صاحب قبلہ دعوت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کے نام سے ہم سب جانتے اور پہچانتے ہیں، جو ناظم اعلیٰ جامعۃ الاسلامیہ روراہی، الحمدللہ انہوں نے دارالعلوم ملا احمد جیون کے لیے 50,000 روپے کا تعاون کیا ہے۔ ہم سب مل کر کے ان کا خیر مقدم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی۔ حافظ محمد فرید ابن تاج محمد حضریہ وہ آئے اور علماء اہل سنت کے ہاتھوں سے اپنے سر پہ تاج رکھا۔ صدام حسین ابن محمد رئیس امیٹھی، محمد ریحان رضا بن محمد شبیر لکھنؤ، محمد ثابت بن محمد شکیل گلزار خان کپروا، شاہ نواز بن سرور حسین لکھنؤ، زین العابدین بن زین العابدین بارہبنکی۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ زین العابدین ابن شوکت علی بارہبنکی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اور حضرات آج کی اس عظیم الشان اجلاس کو اور علماء کرام کے نورانی تقاریر کو شوٹ کر رہے ہیں لمرا ایجنسی کے مالک علی جناب محمد نوشاد دلگرامی۔ یہ کیسٹ آپ کو امین آباد سے مل سکتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور حضرات گرامی ایک اور اعلان سماعت فرمائیں۔ 9 اپریل بروز سنیچر اور نماز عشاء بمقام UP کا ایل سیمنٹ فیکٹری پاور ہاؤس کے پیچھے قصبہ مئو محمد گنج میں جشن عید میلاد النبی و عرس مبارک سید شاہ کا ہو رہا ہے، جس کی سرپرستی مبلغ اسلام قائد اہل سنت مفکر علیہ رسول حضرت علامہ سید انصار صاحب قبلہ دعوت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں۔ اور خصوصی خطاب فرمانے کے لیے آل رسول باغ زہرا کے پھول حضرت علامہ سید ابو بکر شبلی میاں صاحب قبلہ شفیع الجیلانی کا چوچبی فرمائیں گے۔ اور مقرر عبدالعزیز حضرت علامہ مولانا صوفی ضامن علی صاحب قبلہ جگدیش پور۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات قصبہ مئو محمد گنج پہنچے اور علماء کرام کے نورانی بیانات سے مستفیض ہوں۔ اور آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ 17 رجب المدجب 25 اپریل کا نماز عشاء روز پیر سرکار غریب نواز کانفرنس منعقد ہو رہا ہے، جس میں سرپرستی فرمانے کے لیے سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری اسماعیلی مسولی شریف اور مقرر خصوصی حضرت علامہ مفتی حنیف صاحب قبلہ برکاتی کانپور، حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ محمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم محاسبیہ اور حضرت علامہ مولانا صوفی ضامن علی صاحب قبلہ دعوت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ ان تمام علماء کے خطاب کو آپ حضرات سماعت فرمائیں بمقام دارالعلوم اہل سنت فیضان غریب نواز رنگمئو پوسٹ رسول پور تکمیہ مئو گوسائی گنج لکھنؤ۔ اور ایک اعلان اور سماعت فرمائیں سلطان الہند کانفرنس بروز جانے رحمت پیلا خوشا
بزم ہدایت پلا کو سلام شہر سلام غوث اعظم امام متقی بننا کا غوث اعظم امام متقی بننا کا جلوہ شان قدرت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو سب کی شکایت پلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کا ہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پلا کو سلام شمع بزم ہدایت پلا کو سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آمین 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 آمین